السلام علیکم شاہ صاحب. جی وعلیکم السلام. کون سا؟ السلام علیکم جی شاہ صاحب, ممتاز قادری صاحب نے جس طرح توہین رسالت میں سلمان تاثیر کا قتل کرا تھا, تو اس طرح ہم لوگ کیا کرتے کہ جس طرح گستاخ رسول پہ کرا اس طرح قتل کرتے ہیں؟ ہاں, بڑا خطرناک مسئلہ پوچھا ہے آپ نے. سب سے پہلی بات تو آپ کے ذہن میں یہ رہے, توہین رسالت کی سزا سوائے قتل کے کچھ نہیں, اس کو قتل کیا جائے گا. یہ جو بحث چھیڑی غامدی نے, اس کا ایک شاگرد جس کا نام محمد عمار لاہور کا, اس نے بھی ایک رسالہ لکھ کر کے ابہام پیدا کیا کہ فقہائے احناف حنفی فقہ کی روشنی میں چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی بتائے کہ گستاخ رسول کی سزا موت ہے یا نہیں وغیرہ. یہ اس کا جواب بھی دیا گیا. تو جو حضور کی توہین کرے اس کی سوائے قتل کے کوئی سزا نہیں, حضور علیہ السلام کے دور سے آج تک. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ یہ جو قانون ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گستاخ کو موت, یہ جب ہم قومی اسمبلی میں تھے الحمدللہ یہ قانون ہم نے بنایا اور لوگوں نے بنایا. اس وقت تو یہ سزا تھی 3 سال قابل تصفیہ قابل ضمانت. اس کے بعد آئین میں امینڈمنٹ ہوئی جناب, اس میں قانون میں تعزیرات پاکستان میں, اور یہ سزا متعین ہوئی کہ حضور علیہ السلام یا کسی نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور ثابت ہو جائے, یا قرآن مجید فرقان میں گستاخی کرے, یہ تینوں شقیں 295A, B اور C. یہ C کا اضافہ ہم نے کیا 295/C. اس میں یہ ہے اگر پائے ثبوت کو یہ بات پہنچ جائے کہ کسی نے حضور کی گستاخی کی تو اس کی سزائے موت. ایک بات جو لوگ ابہام پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے فلاں فقیہ نے لکھا کہ توبہ ہے, فلاں فقیہ نے لکھا توبہ ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ کی 6 جلد میں اس کی وضاحت کی, اور بھی کتابوں میں, کہ جن فقہاء نے لکھا کہ توہین رسالت کی توبہ ہے اور جنہوں نے لکھا کہ قتل, یہ دونوں کو سامنے رکھ کر اگر دیکھا جائے تو کوئی آدمی جس نے توہین کا ارتکاب کیا حضور علیہ السلام کی شان, تو اس کی توبہ قبول ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ ابدی عذاب سے بچ جائے گا. قتل ضرور کیا جائے گا. کسی آدمی نے حضور کی شان میں گستاخی کی پھر اسے قتل کیا, توبہ کرنے کے بعد اس کی نماز جنازہ ہوگی, کفن دفن ہوگا, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا. اور کسی آدمی نے توبہ نہیں کی اور توبہ نہ کرنے پر قتل کیا گیا, تو اب اس کی سنت کے مطابق نہ کفن دیا جائے گا نہ جنازہ ہوگا, بلکہ اعلی حضرت نے یہ تک لکھا کہ ایک تنگ گڑھے میں ڈال کر اور اوپر سے اینٹ پتھر ڈال دیے جائیں تاکہ اس کی بدبو سے لوگ پریشان نہ ہو. ایک بات. اب آئیے, ممتاز قادری نے قتل کیا, اچھا یہ بات صاف ہو جائے سارے دنیا بھر میں لوگ اس کو سنتے ہیں تو وہ بھی سن لیں ہمارا نقطہ نظر کیا ہے. کہ صاحب اگر ہم اس قتل کو جائز کہہ دیں تو کوئی آدمی بھی کسی کو قتل کر دے گا اور کہہ دے گا کہ بھائی اس نے حضور کی شان میں گستاخی کی. ایک تو ہے انفرادی مسئلہ, یہ نہیں ہوگا کسی کو بھی آپ قتل کر, لیکن سلمان تاثیر نے جو حضور کی گستاخی کی پوری دنیا کا میڈیا اس پہ گواہ, ساری دنیا نے سنا اس کو. لوگوں نے جب یہ کہا, یہ سارا ریکارڈ ہے موجود ہے, ویڈیو بھی موجود ہے میرے پاس, بغیر اس کے میں ثبوت کی بات نہیں کرتا. تو کسی نے کہا کہ علماء نے فتوے دیے ہیں اور کہ بھئی یہ توہین رسالت کا مرتکب جو اس کی سزائے موت ہے, اس نے کہا مفتیوں کے فتووں پر جوتی کی نوک پہ مارتا, یہ اس نے کہا. اس کے مرنے سے ایک دن پہلے کالج میں ایک جلسہ تھا, ایک طالب علم نے کھڑے ہو کر اس سے سوال کیا تو اس نے کچھ کہا, جواباً اس لڑکے نے کوئی قرآن کی آیت پڑھی کہ جو اللہ اس کے رسول کو اذیت دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے نمٹے گا. اس نے جواب کیا دیا, نمٹ لے اللہ تعالیٰ, تو نمٹ لے اللہ تعالیٰ, اب کائے کی تکلیف. ایک بات. پھر اس کے بعد آپ انٹرنیٹ پر بیٹھے اور اس کے بیٹے کی کتاب پڑھیں آپ. اس کی ایک بیوی سکھ, تو تیسری بیوی اس کی, ایک بیوی اس کی سکھ تھی, اس کا لڑکا جرنلسٹ ہے لندن میں, اور اس کی اس وقت عمر ہوگی تقریباً 29 سال. اس نے اپنے باپ کے بارے میں کتاب لکھی. وہ لکھتا ہے کہ میرا باپ بغیر شراب کے نہیں رہ سکتا اور خنزیر کا گوشت تک بھی کھاتا. پوری کتاب پڑھ لیں اور اس کو حلال جانتا. ایک مرتبہ خود سلمان تاثیر کہتا ہے کہ میں نے قرآن مجید نہیں پڑھا, ایک دفعہ کسی معاملے میں یہ جیل گیا
تو جیل جانے کے بعد کوئی کتاب نہیں تھی پڑھنے کی، یہ سارا انٹرنیٹ پہ موجود. تو میں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا، پڑھا پورے قرآن، اور میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ میرے کام کی کوئی چیز پورے قرآن میں نہیں. کفر بھی دیکھی کیسا، سمجھ گئے. اور اس کے بعد جو واویلا ہوا، آپ پورا کوئی وکیل بیٹھا ہو یہاں قانون داں تو میری بات کو یقیناً صحیح طرح سمجھ لے گا. آپ بتائیے کہ یہ جو آسیہ بی بی جس نے توہین رسالت کی اس کو سزا دی ہے، یہ مولوی پہ مفتیوں برس رہے ہیں، اس کو سزائے موت کس نے دی؟ دارالمجیدیہ نے دی ہے، میں نے دی، سیشن کورٹ نے دی. سیشن کورٹ جو ہے وہ آپ کا کورٹ ہے، سیشن کورٹ، اس نے سزائے موت سنائی. اس سزائے موت سنانے کے بعد کتنے مرحلے ہیں آپ سنیے. یہ سزائے موت سنانے کے بعد مرحلہ یہ ہے کہ وہ ہائی کورٹ جائے. ہائی کورٹ یا تو اپنے یہاں مقدمہ چلائے یا سیشن کو دوبارہ لکھ دے کہ آپ اس کیس کو دوبارہ دیکھیں، اور ہائی کورٹ میں مقدمہ چلے. ہائی کورٹ بھی اگر سزائے موت کو برقرار رکھے اب سپریم کورٹ جائے. سپریم کورٹ بھی اگر سزائے موت کو برقرار رکھے اب اس میں نظر ثانی کی درخواست بھی دی جا سکے. نظر ثانی میں بھی سپریم کورٹ مسترد کر کے سزائے موت کو برقرار رکھے. اب صدر سے اپیل ہے. تو کتنے مرحلے؟ ان سب کو عبور کر کے سلمان تاثیر صاحب جیل پہنچ گئے اور اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنی بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گئے اور اس سے اپلیکیشن لکھوائی اور یہ کہا کہ میں تمہیں رہا کروں گا. اور قرآن مجید فرقان حمید میں جو بحث ہوئی ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں تھا نا کسی کو موت کی سزا دے دی جائے. جب قانون بنے گا تو سارے تقاضے پورے ہوں گے. تو اس نے یہ کہا یہ کالا قانون. اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں نے قانون بنایا. اب میں تو خود اسمبلی میں تھا. آپ سوچیے، 237 اراکین تھے اسمبلی کے جس میں 37 خواتین ہیں. ٹھیک، اقلیت کے سنیے. اب آپ اقلیت کا ایک بہت بڑا سیٹ ہے سندھ کا جس کا نام چمن داس، وہ اس اسمبلی میں موجود تھا. ایک اور ہے جس کا نام بھگوان داس، وہ اسمبلی میں موجود تھا. اور چمن داس کی بیوی جس کا نام لیلا تھا وہ بھی اقلیتی نشست پر. ہندوؤں کی ایک ذات ہے کولو، جو نچلی ذات کہلاتی ہے نا، شیڈول کاسٹ ٹائپ کولو، ان کا نمائندہ بھی موجود تھا. پارسیوں کا نمائندہ ایم پی بھنڈارا، وہ بھی اسمبلی موجود. یہ سب اقلیتی نشست. عیسائیوں کا نمائندہ تھا کرنل ہربرٹ، یہ پارلیمانی سیکرٹری تھا وزارت دفاع کا، وہ بھی اس میں موجود. اور کرنل ہربرٹ جو عیسائیوں کا نمائندہ تھا، اس کی تاریخی حیثیت اس نے خود بتائی کہ میں پہلا آدمی ہوں جو اوپن ہارٹ سرجری کا آپریشن ہوا تو سب سے پہلے پاکستان میں کرنل ہربرٹ کا ہوا. یہ اس کا نام اس لیے وہ ہے کہ سب سے پہلا بائی پاس جو ہے وہ کرنل ہربرٹ کا ہوا. ان سارے لوگوں میں سے کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا. اس کا مطلب ہے کہ ساری اقلیتی نمائندے وہاں موجود تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا اور متفقہ طور پر یہ قانون پاس ہوا. اب یہ بک بک کرنا کہ جی یہ تو مولویوں نے بنا دیا، یہ بنا دیا، وہ کر دیا، وہ کر دیا، پورے 237 اراکین نے اس پہ دستخط کیے، تب جا کر کے یہ قانون 295C جو ہے یہ پھر لاگو ہوا. اس میں جو گڑبڑ ہوئی، پھر سپریم کورٹ میں ایک محمد اسماعیل قریشی ہے، اس کی مطبوعہ کتاب بھی، اس نے مقدمہ لڑ کے اس سزا کو سپریم کورٹ سے اس کو منظور کیا، کہا کہ اس کی سزا جو ہے یہی ہونی چاہیے. اب آئیے، اس نے یہ کام کیا، اس نے غلط کیا یا صحیح کیا؟ کیا اس کو ہمارے تعزیرات پاکستان 302 کے سزائے موت دی جائے؟ اب سنیں آپ، جب کوئی ایسا معاملہ بالکل مشہور و معروف ہو جائے، کوئی آدمی اگر اسے قتل کر دے تو اب اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. ٹھیک، اب سنیے آپ، میرا خیال ہے آپ نے شاید جو جج تھے پرویز، ان کا فیصلہ شاید نہیں پڑھا ہو. میں نے اس اخبار کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. جج نے یہ فیصلہ دیا کہ تعزیرات پاکستان 302 کے تحت اس کو سزا موت دی جائے گی، لیکن اسلامی نقطہ نظر سے اس نے صحیح کیا. یہ کورٹ کا، اس نے اپنی آخرت بچائی. اس جج نے اپنی آخرت، اور یہ ہیڈنگ میں ہے یہ کہ اسلامی نقطہ نظر سے اس نے صحیح کام کیا، اور تعزیرات پاکستان کے اعتبار سے اس کو جو ہے وہ 302 میں سزائے موت دی جائے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ حکومت نے اس بیچارے کا بوریا بستر لپیٹ کر، معلوم تھا کہ اس کو قتل کر دے گا، اس نے سزائے موت سنائے تو وہ سعودی عرب بھیج دیا اس کو اپنے خرچے. اس کے بیوی بچے جج صاحب اس وقت سعودی عرب میں جو ہیں وہ موجود ہیں. اچھا، اب سب کو تو یہ تو کہا جاتا ہے، یہ تو پوچھے کوئی، یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ بی بی آسیہ کو سزا دی گئی یا نہیں دی گئی؟ یہ
یہ کوئی اس کو تو کوئی پوچھے یا نہیں. ایک بات یہ اس کا چونکہ گارڈ تھا تو ذاتی نوعیت میں بھی یہ اتنی بدتمیزی کرتا تھا دینی معاملات میں, دینی امور میں, کہ جس کی انتہا نہیں. تو اس کو ذاتی بھی اس کا معاملہ تھا کہ اس آدمی کو مجھے ہدف بنانا, اور اس نے مار دیا. اب فرانسی سے ایک وہ آئی میرے پاس جرنلسٹ اسی مسئلے پہ انٹرویو کرنے, اور وہ چلا پھر امریکن چینل پر اور اس پہ. تو اس نے پھر مجھ سے پوچھا کہ اس کو اگر پھانسی دی گئی تو آپ تو اس کو شہید کہیں گے. ایک تنزیہ تھا نا ان کی طرف سے, یورپ کی طرف. تو میں نے اس سے کہا جی بڑا, میں نے کہا شاندار سوال آپ نے پوچھا. میں نے کہا یہ بتائیے کہ بھٹو صاحب کو سپریم کورٹ کی فل بینچ نے نواب محمد صدیق خان کے مارنے پر اس کو سزائے موت دی. پنجاب کے ہائی کورٹ میں مولوی مشتاق چیف جسٹس, اس نے سزائے موت سنائی. سپریم کورٹ میں گیا, سپریم کورٹ نے سزائے موت برقرار رکھی اور پوری فل بینچ نے فیصلہ دیا کہ اس کو سزائے موت دی جائے. بھٹو صاحب کو سزائے موت دی گئی. 40 سال سے بھٹو صاحب کو شہید کہہ رہی ہے پیپل پارٹی. ٹھیک ہے, تو آپ کے لیڈر کو تو شہید کہے تو کوئی نہیں پوچھے گا, تو اس لیے شہید نہیں کہا جائے کہ یہ غریب آدمی تھا ہمارے آپ جیسا, اس لیے اس کو شہید نہ کہا جائے. سمجھ گئے. تو اور اس پر ابھی, اور یہ کیا نام ہے, ہمارے دنیا دار نہیں, اس وقت جو سپریم کورٹ میں دوسری نظر ثانی کی درخواست دی گئی ہے نا, اس کا پیروی کوئی ایرا غیرہ نہیں کر رہا. پنجاب ہائی کورٹ کا چیف جسٹس خواجہ شریف اس کی پیروی کر رہا. کیا جاہل آدمی, بلکہ یہ کہا اس نے, وہ اس جیوری کو جو اس کو نگرانی کر رہے تھے, کہا کہ یہ شرف آپ مجھے دیں, میں اس کا مقدمہ. حالانکہ وہ لاہور میں رہتا, ہر تاریخ پر وہ پنڈی جائے گا اپنی گاڑی میں, تو کوئی جاہل آدمی نہیں لڑ رہا. اور اس کے بعد اسلام آباد سپریم کورٹ کے بار نے یہ قرارداد پیش کی کہ اس کو بچانے کے لیے جو وکیل کھڑا ہوگا اس کو بار کے میموری سے نکال دیا جائے. یہ کوئی جاہل لوگ ہیں جو اتنے سپورٹ کر رہے ہیں, کیونکہ رسالت میں گستاخی اتنا حساس مسئلہ ہے کہ کبھی بھی کوئی اسے برداشت نہیں کرے گا. اب آئیے, کیا ایسا کوئی مقدمہ حضور کے زمانے میں آیا؟ اسود انسی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا, حضور صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے بیٹھ فرما ہے کوئی میری مدد کرے. کہا حضور کیا ہوا؟ فرما اسود انسی جس نے نبوت کا اعلان کیا اس کو مارو. ایک صحابی گئے, خدا کا کرنا دیکھیے کہ جب وہ ہاتھ آیا تو ان کے پاس کوئی ہتھیار ہی نہیں تھا, اس کی گردن موڑ دی. اور اس کی بیوی جو تھی وہ, اس نے نبی نہیں مانا تھا اپنی بیوی کو, اور بیوی تو کسی کو مانتی نہیں آپ جانتے. ہاں, تو اس کو نبی نہیں مانا اس کی بیوی نے. تو جب وہ خڑخڑ کرنے لگا تو اس کے گارڈ آ گئے محافظین. تو بیوی چونکہ اس کی نبوت کو نہیں مانتی, پوچھا کیا ہوا کیا ہوا, سننے کا خاموش ہو چلے جاؤ, وہی آ رہی. سب کو بھگا دیا, اور اس نے جان سے مار کر ان کو صحابی آ گئے کہ حضور میں نے اس کو جہنم رسید کر دیا. حضور نے مروایا. کعب بن اشرف کو حضور نے مروایا, یہ کہہ کر کے حضور کی گستاخی کرتا. یہاں تک کہ فتح مکہ جب ہوئی تو ایک ایسے لوگ تھے جنہوں نے گانے والی عورتیں رکھی تھی جو حضور کی شان میں گستاخی کرتی. ان کے لیے حضور نے فرمایا یہ کعبے کے غلاف میں بھی اگر لپٹ جائیں تب بھی ان کو نہیں چھوڑنا. اور کعبے کے غلاف میں ایک شخص لپٹ گیا, انس ابن مالک کے غالباً نے فرمایا اس کو نکال کر کے مارو. تو مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان اس کو قتل کیا گیا. اسی طرح ایک نابینا صحابی تھی, ان کی خادمہ تھی اور لونڈی, وہ حضور کی شان میں گستاخی کرتی, انہوں اسے قتل کر دیا. قتل کرنے کے بعد حضور کی خدمت میں آئے, پورے مقدمے کو سن کر حضور نے اس قتل کو معاف کر دیا. اب شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سزائے موت نہیں دی جائے گی. شریعت بینچ اگر ہو, شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ نہیں بینچ, اور اس کو بھی قانونی دفاع حاصل. وہ سن لیجیے آپ کیا قرارداد مقاصد 85 میں آئین کا حصہ بنی, اور قرارداد مقاصد میں یہ موجود ہے کہ پاکستان کا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا. اب ہماری اور آپ کی رسائی نہیں ہے, ورنہ آپ سپریم کورٹ جائیں کہ یہ قانون اسلام کے خلاف, یہ قانون اسلام کے خلاف, کہ یہ کو چیلنج کر سکتے ہیں ہم. اسی طرح جو حلف نامہ ہے آئین میں, صدر کا, وزیر اعظم کا, MNA کا, سینیٹر کا, وزیر کا, اس حلف نامے میں یہ ہے پاکستان اسلامی ریاست ہے اور اس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, میں اس نظریے کو قائم رکھنے میں ہماوت کوشاں رہوں گا. یہ حلف نامے کے الفاظ ہیں. تو شریعت کی روح سے ایک مقدمہ لڑا جائے, اس شخص کو پھانسی نہیں ہوگی, اور اگر ہوگی تو غلط ہوگی. میں نے تفصیل بیان کر دی تاکہ آئندہ کو اس معاملے میں